أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے والی آیتوں میں جو مضمون ذکر کیا گیا تھا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش اور امتحان اور ان کے اس امتحان میں پورا اترنے کے نتیجے میں ان کو ملنے والے انعام کا تذکرہ تھا. چونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان تمام قوموں کے ماننے والوں کے آباء و اجداد میں سے تھے جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کفار و مشرکین ہوں یا ایمان والے ہوں، سب کے بڑے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، انہی کا نام بطور لقب کے بنی اسرائیل، اور پوری بنی اسرائیل میں پھر انبیاء کرام کا آنا، اس میں پھر بڑے بڑے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے اور ان کے اوپر کتابوں کے نازل ہونے کو یہودیت اور عیسائیت میں بدل جانا، اور پھر پوری دنیا میں ان مذاہب کا عام ہونا، اور ایسے ہی ان آسمانی کتابوں کے نہ ماننے والے بھی اگر لوگ ہوں تو وہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ماننے والوں میں سے تھے. بہت ساری وہ چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی تھیں، اور بیت اللہ کی تعمیر اور وہاں کیے جانے والے اعمال، ان سب چیزوں کو کفار و مشرکین بھی اپنائے ہوئے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم کے اسوے اور نمونے کو دیکھیں، وہ کیسے تھے، کن چیزوں کو انہوں نے اپنایا، کن چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. بعد میں جو آپسی اختلاف لوگوں کے درمیان میں ہو گیا تو اس اختلاف کو حضرت ابراہیم پہ ڈال کے دیکھا جائے کہ اختلاف میں کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز ناحق ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے
اسی لیے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو جن کو تم مانتے ہو، اللہ نے ان کو آزمایا تھا، ان کا امتحان لیا تھا۔ کن چیزوں میں لیا تھا؟ کلماتن کے ذریعے سے عام اللہ نے بیان فرمایا، مفسرین کرام نے اس کو خاص طور سے بیان کر دیا۔ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارکہ ہیں جن میں کچھ صفات کا تذکرہ ہے، ایسے ہی خصال فطرت سے متعلق جو چیزیں ہیں اس سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ صفات پورا کر کے اللہ رب العزت کے پاس میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی بڑی بڑی آزمائشیں حضرت ابراہیم پر آئیں دین سے متعلق، کہ پہلے سے ایک دین چلا آ رہا تھا جو بت پرستی والا تھا۔ حضرت ابراہیم نے توحید والا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگ مخالف ہو گئے، مخالفت برداشت کرنا پڑا، سزائیں برداشت کرنی پڑی، آگ میں ڈالے جانے کو قبول کر لیا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، گھر سے نکال دیے گئے۔ یہ ساری بھی آزمائشیں تھیں، یہ سب پورے کیے انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، تو پروردگار عالم نے ان کو بطور انعام کے پورے لوگوں کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یہ تذکرہ چل رہا تھا، اسی میں سے کچھ چیزیں حضرت ابراہیم ہی سے متعلق پڑھی گئی آیات مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کا رزق عطا فرمائیے، ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہاں بسنے والے ان لوگوں کو رزق عطا فرمائیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، اللہ نے فرمایا کہ رزق تو ان کو بھی دیا جائے گا جو کفر کرنے والے ہیں، فَأُمَتِّعُهُ تھوڑے دنوں کا فائدہ میں ان کو دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ پھر ان کو عذاب جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے جب بیت اللہ کے پاس میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے، امتحانات میں سے ایک امتحان تھا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس میں چھوڑ دیا جائے۔ بیت اللہ ابھی تعمیر ہوا نہیں تھا، مقام اور جگہ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ امتحانات میں سے ایک امتحان اللہ کا یہ ہوا، حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ میں وہاں جاؤ جہاں یہ لے جائیں، اور وہاں جا کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا جائے، اور وہاں پہ بیت اللہ کو تعمیر کرانا، اس کو آباد کرنا یہ مقصود تھا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے، جگہ جگہ جبرائیل امین سے پوچھتے رہے، مقامات جہاں جہاں رکنے کے قابل ان کو سمجھ میں آئے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں رکنا ہے، جبرائیل امین کہتے کہ نہیں اور آگے چلنا ہے، اور آگے چلنا ہے۔ جب ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ رکنا منظور تھا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے حضرت ابراہیم آس پاس کا علاقہ پورا بالکل پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، آبادی نہیں ہے، جگہ ایسی نظر آ رہی ہے جو رہنے کے قابل سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو چونکہ اللہ کا حکم تھا فوراً تسلیم کر لیا انہوں نے، وہاں ایک چھپر ڈال کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، جو کھانے کے لیے تھوڑا سا توشہ لائے تھے وہ ان کے پاس میں رکھ دیا۔ وہاں سے پھر حضرت ابراہیم واپس چلے۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑنا ہے اور واپس پھر اپنے ملک شام چلے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت ہاجرہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہاں ہم کو چھوڑ کے آپ چلے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ بار بار پوچھتی جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہے کہ چلتے جا رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے خود پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ خود چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔
حضرت حاجرہ نے اس وقت میں کہا کہ جس اللہ نے آپ کو یہاں سے جانے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں تک پہنچانے کا جبرائیل کو حکم دیا گیا تھا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہمیں ضائع نہیں کیا جائے گا۔ وہ اطمینان میں ہو گئی۔ حضرت ابراہیم چلے گئے۔ جاتے ہوئے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ نظر نہیں آ رہی تھی تو کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے دعائیں کرنے لگی۔ بیوی کی محبت، بیٹے کی شفقت دل میں بسی ہوئی تھی، اور پھر چھوڑ کے جانا امتحان تھا تو امتحان تو پورا کر لیا، لیکن فطری جو محبت تھی اس کے نتیجے میں لازماً اللہ سے کچھ دعائیں مانگنی ہی تھی ان لوگوں کے واسطے۔ وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا کرنے لگے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ یہاں کے حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں ایسا جنگل ہے، درندے آ جائیں، کچھ ہو جائے، کہیں سے کوئی ڈاکو لٹیرے آ جائیں اور کچھ نقصان پہنچا دیں، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، مامون کر دیجئے ان لوگوں کو۔ ورزق اہلا، اور پھر یہاں پہ رہنے والوں کے لیے ہر طرح کے ثمرات نصیب فرما دیجئے۔ ورزق اہلہ من الثمرات۔ اب یہاں پہ چونکہ پچھلی ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، اللہ رب العزت نے جب کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، مجھے لوگوں کا میں تم کو امام بناتا ہوں، تو حضرت ابراہیم فوراً اپنی نسل کے لیے دعا کرنے لگے، میری اولاد کو بھی آپ یہ منصب عطا فرمائیے، یہ شرف بخشیے، ان کو بھی امامت نصیب فرمائیے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ منصب نہیں مل سکتا۔ وہاں تنبیہ کر دی گئی تھی کہ یہاں تو ایمان والوں ہی کو یہ خلت والا منصب دیا جا سکتا ہے، دوستی والا عہدہ دیا جا سکتا ہے، اور ایمان میں بھی ایمانی صفات رکھنے والے بندے کو یہ عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو وہاں لا ینال عہد الظالمین میں ہلکی سی تنبیہ تھی کہ پوری نسل کو یہ دی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کو مانگا نہیں جا سکتا، یہ تو انہی کو ملے گا جو ایماندار ہوں، انہی کو ملے گا جو ایمانی صفات رکھنے والے ہوں۔ تو وہ چیز ذہن میں تھی حضرت ابراہیم کے۔ تو یہاں رزق کے سلسلے میں دعا فرمائی تو کہنے لگے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ رزق عطا فرمائیے ان کو جو آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے ہو، یعنی ایماندار بندے ہو، کافر اور مشرک نہ ہو، ظالم نہ ہو، ان کو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے۔ قال ومن کفر، کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کے برتنے کی چیزیں، دنیا کے ساز و سامان، اسباب عیش و راحت، یہ سب چیزیں اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو دیے جا سکتے ہیں، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کو یہ ملیں گے۔ قال ومن کفر، جو لوگ کفر کرنے والے ان کو بھی رزق دیا جائے گا، ان کو بھی چیزیں دی جائیں گی۔ فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، یہ تو تھوڑے دن برتنے کی چیزیں، ان کو برتنے کے لیے چند دن دیے جائیں گے یہ سب چیزیں، اور اگر وہ ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے تو ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ان کو جہنم میں کھینچ کے ڈھکیل دیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے کی تھی بیوی بچے کے لیے، بلکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب یہاں ایک بستی کو بسانا ہے، یہاں اللہ رب العزت کا ایک منشا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے دعا فرما دی۔ ھذا بلدا آمنا وارزق اہلا، اللہ نے مامون بنا دیا، ہر طرح کا امن وہاں پہ نصیب فرما دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست حملہ کر نہیں سکتا۔ کافر اور مشرک جو ہو، ایماندار ہو تو وہ تو اپنے گھر کو جلائیں گے تو بات الگ ہوگی، لیکن باہر والا کوئی آ کے بیت اللہ کو تباہ نہیں کر سکتا۔ واقعات کے ذریعے سے بھی اللہ نے اس کو دکھا دیا۔ اصحاب فیل کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، ابرہہ نے ڈھانے کے لیے آیا بیت اللہ کو، پروردگار عالم نے روک دیا اس کو، اور وہاں پہ پتھروں کو برسا کر کے سب کو ختم کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بھی بیان فرما دی کہ دجال آئے گا تو پوری دنیا میں پھرے گا، پوری دنیا میں فساد پھیلاتا رہے گا، لوگوں کو ختم کرے گا، لوگوں کے مال کھا جائے گا، لوگوں کی چیزیں ہڑپ لے گا، لیکن حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ المکرمہ حرم شریف میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ منورہ کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ تو کفار و مشرکین کی طرف سے حملہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے ختم کر کے بیت اللہ اور اس کے اطراف کے علاقے کو مامون کر دیا۔ ھذا بلدا آمنا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی، امن والا شہر بنا دیا۔
اور پورا امن والا بنانے کے بعد اس کے آداب بھی طے کر دیے کہ اب یہ اتنے امن کی جگہ ہے، اتنے امن کی جگہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی نہیں مارا جا سکتا۔ پھر جانوروں میں شکار کی بھی اجازت نہیں ہے، شکار کو بھی نہیں، وہاں پہ شکار بھی نہیں کیا جا سکتا حدود حرم میں۔ اور وہاں پہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو مزید اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا کہ ویسی صورت میں تو آدمی اپنی جوؤں کو بھی نہیں مار سکتا۔ تو مختلف قسم کی اللہ رب العزت نے پابندی عائد کر دی ہر ایک کو امن دینے کے واسطے، ھذا بلدن آمنا۔ اور ورزق اہلہ من الثمرات، ثمرات میں علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ثمرات لفظ کے اعتبار سے، ثمرہ ہر چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے بھی ثمرہ ہر چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ تو ثمرات میں صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہیں، ثمرات میں صرف پھل پھلاری مراد نہیں ہے، ثمرات میں ہر چیز جو انسانی ضرورت کی ہو، وہ اللہ رب العزت سے وہاں بھیجنے کی درخواست حضرت ابراہیم نے کی، اللہ رب العزت نے ہر چیز بھیج دی۔ اب وہاں پہ جتنی چیزیں ملتی ہیں ضرورت کی، کھانے پینے کی، انسانوں کے برتنے کی، سب سے عمدہ قسم کی، بہترین قسم کی ہر چیز میسر ہے، ہر ملک والے کی میسر ہے۔ وہ دعاؤں کا نتیجہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، رہنے کی ضروریات ہوں، اور دوسرے سامان ہوں، اسباب ہوں، ہر چیز آدمی کو وہاں مل جاتی ہے۔ پوری دنیا سے کھینچا کے وہاں چیزیں چلی آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، یہ تو سب کے لیے ہے، جو ایمان لائے گا اس کو بھی ملے گا، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو بھی ملے گا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے حقیقی، وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو جو نعمتیں میسر آنے والی، وہ ابدی زندگی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس میں وہی چیز معتبر ہے، اللہ رب العزت کے پاس میں انسان کی کامیابی کا معیار وہ چیز ہے، چیزیں معیار نہیں ہے، سامان معیار نہیں ہے، مال جائیداد معیار نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے اس وقت میں بنا لیا ہے کہ جس کے پاس میں مال زیادہ ہے وہ زیادہ باعزت ہے، وہ زیادہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس میں جائیداد زیادہ ہے وہ زیادہ باعزت ہے، وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس میں سامان زیادہ ہے، جس کی تجارت زیادہ ہے، جس کے فیکٹریز زیادہ ہے، اور جس کے پاس میں دنیا کے کاروبار زیادہ ہے، وہ آدمی بڑا آدمی ہے۔ اس طرح کا جو تصور بنا لیا گیا ہے، اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ اللہ کے پاس میں معیار نہیں ہے، اللہ کے پاس میں چیزوں کی زیادتی، مال کی زیادتی معتبر نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کس کو بھی دے دیتے ہیں، ایمان والے کو بھی مل جاتا ہے، غیر ایمان والے کو بھی مل جاتا ہے، لیکن امامت، اللہ کی دوستی، اللہ کی رضا، جنت، آخرت میں ملنے والی ابدی زندگی کی نعمتیں، وہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی۔ لا ینال عہد الظالمین، وہ تو صرف ایمان والے ہی کو ملیں گی۔ تو معیار آدمی کے بڑے ہونے کا ایمان ہے، معیار آدمی کے معزز ہونے کا تقویٰ ہے، ایمانی صفات ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ دنیا کی چیزیں تو چند روزہ ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ اگر بندہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس وقت میں وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، بلا شبہ آپ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، بندوں کی کیا مصلحت ہے اس کو جانتے بھی ہیں، پروردگار عالم کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ تعمیر کب ہوا، کب سے تھا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہاں پہ یرفعو کہہ کے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پہلے تعمیر کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم تو اس کی دیواریں بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ بنیادیں کب سے تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کے مطابق، اور پھر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات نکلتی ہے کہ
بیت اللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دنیا میں بنایا، فرشتوں نے تعمیر کیا ہے اس کو. دنیا کا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا بیت اللہ بنایا. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر بنایا جانے والا بیت اللہ ہے. فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی. پھر حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم نے پھر اس کی تعمیر فرمائی. جس جگہ بیت اللہ تعمیر تھا اسی جگہ کو انہوں نے بنایا. پھر اس کے بعد طوفان نوح میں وہ ختم ہو گئی. طوفان نوح میں ختم ہونے کے بعد میں ایک ٹیلے کی شکل میں بن گیا تھا، وہ مٹی کا ایک تودا اور ریت کا ایک ٹیلا وہ بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس ٹیلے کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، اس کو نکال کے اس کے اوپر دیواریں اٹھائی جائیں. اس کا تذکرہ ہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جبرائیل امین آئے، انہوں نے سارا نقشہ بتایا کہ یہاں دیواریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تیر بنا رہے تھے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں. وہاں آ کے کہنے لگے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، ایک کام کرنا ہے، کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ بصر و چشم قبول ہے، آپ حکم کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. دونوں گئے وہاں سے، پھر وہ مٹی ہٹائی تو اندر سے بنیادیں نکل آئی. انہی بنیادوں پہ پھر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت اسماعیل ساتھ دے رہے تھے. ربنا تقبل منا، ایک بڑا کارنامہ تھا. آنے والے قیامت تک کی نسلوں کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا اور لوگ اس کی طرف بلائے جانے والے تھے. اللہ کی عبادت کے لیے، خاص کاموں کے لیے اس گھر کو بنایا جا رہا تھا. قیامت تک کے واسطے ایک تاریخ اس کی بن رہی تھی کہ حضرت ابراہیم اس کے بانی، اس کے بنیاد رکھنے والے، حضرت ابراہیم اس کو تعمیر کرنے والے. اب اس کے بعد پھر کبھی بھی مکمل طور پہ اس کو اٹھایا نہیں گیا. اس میں رد و بدل تو ہوتا رہا، تبدیلی ہوتی رہی، اس کی دیواروں کو صحیح کیا جاتا رہا، لیکن مکمل طور پہ پھر اس کو ختم کر کے ایک عرصے تک چھوڑ کے پھر بنایا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. ترمیم اور رد و بدل اور تبدیلی اس میں کی جاتی رہی. اس کو کبھی کچھ اچھے پتھر لگا دیے گئے، کبھی اس کی دیوار سیدھی کر دی، کبھی پورا اس کو شہید کر کے پھر دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، لیکن چھوڑا نہیں گیا اس کو کبھی بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، آپ بھی اس کی تعمیر میں شریک رہے جس وقت میں قریش نے کیا. اور بیت اللہ میں سے حتیم کو باہر کر دیا گیا، حلال پیسہ پورا باقی نہیں تھا ان کے پاس میں. سب کے مخلص اور خالص لوگوں کے خالص پیسے کو جمع کیا گیا تو اس سے جو تعمیر ہو سکی وہ تعمیر کر دی گئی. باقی کے حصے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا جو حتیم کی شکل میں اب بھی باہر رہ گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کو حتیم کو اندر لے کے بنایا گیا، پھر اس کے بعد توڑ کے پھر حتیم کو باہر کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ اب بار بار اس کو توڑا جانا پھر بنایا جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے جیسی میری قوم نے چھوڑ دیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا. اب اگر میں کچھ کروں گا تو پھر ایسی صورت میں لوگ کہیں گے کہ ایک نیا کام پھر انہوں نے کیا ہے، پھر آنے والے لوگ ہر بادشاہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے گا، اس لیے اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، جیسا یہ بنا ہوا تھا ایسے ہی بنا کے اس کو ختم کر دیا جائے. حتیم کو باہر رکھ دیا گیا اور لوگوں کے واسطے سہولت کا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام بھی ہو گیا کہ بیت اللہ میں جا کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا حتیم میں پڑھ لے تو بیت اللہ ہی میں نماز پڑھنے جیسا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں بعد میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہا ہو، حضرت ابراہیم نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، قیامت تک کے واسطے انہی کی طرف منسوب عمل ہو گیا. تو ایسی بڑی چیز جب وہ کرنے لگے تو فوراً اللہ سے دعا کرنے لگے میرا کچھ نہیں ہے، ربنا تقبل منا، ایک کام کر رہا ہوں اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اور وہ بھی قیامت تک کے لیے اس کو بنا دیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کا دل عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. اس کے ذریعے سے بھی پوری امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کارنامے جو کچھ تم انجام دو وہ اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، آدمی کا اس میں اپنا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ تم سے کام لے لیتے ہیں، وہ عمل اللہ اگر قبول کر لے تو تمہارے کام کا ہے، اگر اللہ قبول نہ کریں تو کوئی کام کا نہیں ہے. تو ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیجئے،
انکا انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں آپ اس کو سنتے بھی ہیں، ہمارے دل میں جو چیز ہے آپ اس کو جانتے بھی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ تو زبانی بول دینا بھی کافی، دل میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ صرف زبان سے ہم نے بول رہے قبول کر لیجئے، اللہ ہمارا دل بھی یہی کہہ رہا ہے آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ تو ہم سے اگر اللہ رب العزت کوئی کام لے لے، دین کا، دنیا کا اور لوگوں کی خدمت کا، اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کا اور اللہ رب العزت کے دین کے کسی شعبے کا، تو آدمی کو اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجئے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، میں اگر اپنا مال لگا رہا ہوں وہ بھی آپ کا دیا، میں اگر اپنی جان لگا رہا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا، میں اگر اپنا وقت لگا رہا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کی ساری چیزیں ہیں، پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ توفیق بھی آپ ہی کی ہے، اس لیے اللہ جب کام لے رہے ہیں تو قبول بھی فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور پھر آگے بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہم کو آپ کا فرمانبردار بنا دیجیے، حالانکہ فرمانبردار ہیں ہی، اور پھر دعا کر رہے ہیں اپنے لیے ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت کو بھی آپ کا فرمانبردار بنا دیجئے، آپ کی فرمانبردار امت بنا دیجئے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ وجعلنا مسلمین، فرمانبرداری بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کے فرمانبردار بن جانا بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم اسی کی دعا کر رہے ہیں، آپ کی فرمانبرداری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، آگے بھی آپ کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائیے، اور صرف ہمیں ہی نہیں ہماری پوری نسل کو آپ کے فرمانبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ جو حکم دیں اس کو پورا کرنے والا بنا دیجئے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو یہاں پہ ہمیشہ آدمی لگا ہوا ہے، جمع ہوا ہے دین پر، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اس کو ایسی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس پر باقی رکھیے۔ اس وقت تو فرمانبرداری ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد پھر کسی حکم میں نافرمانی ہو جائے، ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے، اس لیے آپ فرمانبردار بنائے رکھیے، اور ہمیں ہی نہیں ہماری نسل کو بھی فرمانبردار بنا کے رکھیے۔ جو بڑے ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کے بعد انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں، ہر نبی کے قریب رہنے والے ساتھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اس کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان سب میں دین کا جو جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا جو جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جو ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد میں بھی اللہ کی وہی محبت رہے، اور ہم اللہ رب العزت کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کر لیں، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کی محبت سکھائیں، ان کی آخرت کی فکر کریں، یہ حقیقی محبت ہے۔ صرف دنیا کے مستقبل کی فکر کر لینا یہ حقیقی محبت نہیں ہے، حقیقی محبت یہ ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے۔ اس لیے انبیاء کرام کے ارشادات آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ ہمیں فرمانبردار بنائیے، ہماری اولاد کو فرمانبردار بنائیے، دنیا دیجئے، دنیا کے ساز و سامان دیجئے، دنیا کی عیش و عشرت دیجئے، یہ دعائیں ان کی نہیں ہوتی، ان کی دعائیں پہلے آخرت کی ہوتی ہیں، آخرت کے ساتھ دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، یہ دعائیں ان کی ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے دعا کرنا بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کون سی دعا کرنا چاہیے، اور پھر کون سی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے وہ بھی سکھایا گیا۔ دنیا پہلے نہیں ہے، آخرت پہلے ہے، یہاں کی چیزیں پہلے نہیں ہیں، مرنے کے بعد کی چیزیں پہلی، اس کی فکر بندے کو ہونا چاہیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے پروردگار ہمیں مناسک سکھلا دیجئے۔ منسک کہتے ہیں طریقے کو، عبادت کو، اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، تو بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد یہاں کرنا کیا ہے وہ سکھا دیجئے، اور یہاں کرنے کے جو کام ہے وہ کہاں کہاں کرنا ہے، بیت اللہ کے اطراف میں کہاں کہاں کرنا ہے وہ جگہیں بھی سکھا دیجئے۔ مناسک حج و عمرہ اس میں بتائے گئے ہیں، اور مناسک حج و عمرہ میں کرنے والے کام بھی بتائے گئے ہیں، کرنے والی جگہیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے حدود حرم ہے، حدود حرم ہی میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ احرام حدود حرم جتنا ہے اس میں اگر کوئی بندہ میقات سے باہر سے جا رہا ہو
تو بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ آفاقی جو بندے کہلاتے ہیں، تو میقات کہاں کہاں ہے، حدود حرم کہاں کہاں ہے، عرفات کا میدان کتنا ہے، مزدلفہ کا میدان کتنا ہے، مینا کتنا ہے، سعی کے لیے صفا سے مروہ تک جانے آنے کا نظام کیسا ہے، بیت اللہ کے اطراف طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں منسک میں شامل ہیں۔ مناسک اس کی جمع ہے، تو مناسک حج و عمرہ کرنے والے کا، اب طواف کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، سعی کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، عرفات میں ٹھہرنے کا دن وقت کون سا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنے کا وقت کون سا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، مینا میں ٹھہرنے کا وقت کون سا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھلانے کی دعا کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو مناسک سکھائیے۔ ارینا یہاں لفظ استعمال کیا گیا تو دکھائیے، علم دینا نہیں، دکھائیے۔ دکھائیے میں دونوں چیزیں ہیں، جگہ بھی دکھائیے، عبادت کا طریقہ بھی دکھائیے۔ حضرت جبرائیل آ کے بتانے لگے پھر اس کے بعد میقات جو طے ہے پہلے سے کہ ہندوستان سے جانے والوں کا یہ میقات، مدینہ منورہ سے جانے والوں کا یہ میقات، اور یورپ اور امریکہ وغیرہ سے آنے والوں کا یہ میقات۔ میقات کی جو جگہیں طے ہے، جگہ جگہ الگ الگ ہے، کسی جگہ 100 کلومیٹر ہے، کسی جگہ 150 ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف اگر چلے جائیں تو تقریباً 400 ساڑھے 400 کلومیٹر ہے، یہ بعض جگہ 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر ہے، طائف کی طرف آپ چلے جائیں تو بالکل 80 کلومیٹر پہ۔ تو یہ جو میقات کی جگہیں الگ الگ ہے نا، یہ ساری میقات کی جگہ حضرت ابراہیم ہی کو بتائی گئی۔ تو جبرائیل امین آئے، بتائے یہ میقات ہے، یہ جگہ جگہ یہ میقات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پھر فرما دی، جگہوں کے نام بتا کے آپ نے طے کر دیا اس کو۔ پھر میقات کے اندر حدود حرم کہاں کہاں تک ہے، جیسے ایک طرف آپ جائیں گے تو مسجد عائشہ کے پاس میں حدود حرم ختم ہے، دوسری طرف آپ جائیں گے تو جعرانہ کی طرف حدود حرم ختم ہے، تیسری طرف آپ جائیں گے طائف کی طرف تو اس وقت میں جو یونیورسٹی ام القریٰ اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہی حدود حرم ختم ہے۔ تو یہ جو عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان میں بالکل آخری والا جو حصہ ہے وہاں پہ حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں مزدلفہ کے آگے پہنچنے کے بعد میں۔ تو یہ جو حدود حرم ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کو بتائے، یہ حدود حرم ہے۔ عرفات کا میدان کتنا ہے وہ بتا دیا گیا ہے، مزدلفہ کا میدان کتنا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ سب جگہیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں طواف کرنا ہے، طواف کے 7 چکر بتائے گئے، سعی کرنا ہے، سعی کے 7 چکر بتائے گئے، یہاں سے وہاں تک جانا، وہاں سے یہاں تک آنا۔ پھر انبیاء کرام ہی کے ذریعے سے اس میں کیا کرنا چاہیے وہ بتایا گیا ہے، طواف میں کیے جانے والے اعمال، طواف کیسا کرنا ہے، احرام سے متعلق کیا احکامات ہیں، وہ ساری چیزیں بھی مناسک میں داخل ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں مناسک سکھلا دیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہم کو معاف فرما دیجئے۔ یعنی یہ سب چیزیں تو بتا دی گئی ہیں، اگر کچھ کمی کوتاہی کبھی ہو جائے تو اللہ معاف بھی فرما دیجئے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ بڑے رحم کرنے والے، بڑے توبہ قبول کرنے والے، بہت معاف کرنے والے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ایسے ہی دعائیں کرتے کرتے ایک دعا یہ بھی حضرت ابراہیم نے کی، اے اللہ بھیجیے ان میں، میری امت میں ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو کتاب آپ اتارے اس کتاب کی تعلیم ان کو دیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت ان کو سکھائیں اور بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر پیغمبر نے دعا فرمائی، ہر پیغمبر دعا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے محبوب ہے، بھیجے جانے والے، ہماری قوم میں آ جائے، ہماری امت میں آ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجنے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طے فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھیجنا بھی مقدر تھا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ دعا ان کی قبول کر لی، اور حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے ہیں ان کی نسل میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو وہ دعا یا کر رہے ہیں، اللہ نے ہر پیغمبر سے عہد لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو میں ان کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ ہر پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے، اور ہر پیغمبر سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ اگر وہ آئیں تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا پیغمبروں سے وعدے لیے جانے کو،
کہ ہر پیغمبر سے اللہ کا وعدہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیغمبر جانتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر اللہ کے بہت محبوب، بہت چہیتے ہیں، تو ان کی برکت سے دعائیں بھی کی جاتی تھیں، اور ان کے اپنی نسل میں آنے کی بھی دعا وہ لوگ کرتے تھے، اس لیے کہ بڑی سعادت مندی کی بات تھی۔ حضرت ابراہیم بھی وہ دعا کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا ہے وہ بھی ان کو معلوم تھا، اس لیے وہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ کام پیغمبر کے اللہ نے بیان فرمائے، رسول انہی میں سے ہو، اس لیے کہ جب آدمی اپنی قوم کا ہوتا ہے تو لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بات قبول کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے دعا کی کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجیے۔ ایک نیا آدمی آیا تو پتہ نہیں کہاں ہے، کیا ہے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، اور آ کے بول رہے ہیں اب تک کا تمہارا پچھلا ریکارڈ کیسا تھا، کیا مسائل تھے تمہارے، یہاں کے تو بہت اچھے بن رہے ہیں، اس سے پہلے کیسے تھے، اس طرح کی چیزیں لوگوں میں بطور شبہ کے پیدا ہو جاتی ہیں، اس واسطے اللہ نے فرمایا انہی میں سے بھیجیے۔ جب سامنے رہیں گے تو ایسی صورت میں لوگوں کو شبہ بھی نہیں ہوگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل کے یہ بات اپنی قوم کو بیان بھی فرمائی۔ جب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا دلیل ہے، کیا خوبی ہے آپ کی، کیا چیز آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ ہی کو منتخب کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ایک لمبا زمانہ تمہارے ساتھ میں نے گزارا ہے، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے میں کیسا آدمی ہوں، مجھے دیکھا نہیں ہے تم لوگوں نے، کیا میری صفات ہے، کیا میری خوبیاں ہیں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی دھوکہ دیا ہے، کبھی بت پرستی کی ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے، کبھی کسی کے ساتھ میں ظلم کیا ہے، کبھی کسی کو میں نے گالی دی ہے، کبھی کسی کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی ہے، میری زندگی پوری تمہارے سامنے، اس میں کیا خرابی ہے بتاؤ، کوئی ایک نقطہ نکال کے بتا دو میرے اندر یہ خرابی ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، بہت بڑی دلیل ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اللہ نے اس میں بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ اللہ رب العزت کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب یتلو علیہم آیاتک میں خاص قرآن پاک اور آسمانی جو کتابیں ہیں انہی چیزوں کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت کے معنی اصلاً تو پیروی کرنے کے، اتباع کرنے کے، اور یہ کتابیں چونکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہوتی ہیں، اس واسطے ان کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے کسی اور چیز کے لیے تلاوت بولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تلاوت قرآن یہ حکم ہے، یہ الگ چیز ہے، تلاوت قرآن ایک الگ ہی چیز ہے، اللہ نے اس کو الگ بیان فرمایا، یعنی جیسے الفاظ اتارے گئے ہیں ویسے ہی الفاظ پڑھے جائیں گے، اعراب جیسا ہوگا اعراب ویسا ہی رکھا جائے گا، اعراب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ الفاظ میں بھی تھوڑی بہت جو تبدیلی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی، متفق علیہ طور پہ کچھ قراتیں طے کر دی گئی، انہی قراتوں کے ساتھ میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسری قرات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کسی اور طرح سے زبر زیر پیش نہیں لگا سکتے، کسی اور جگہ سے الفاظ تبدیل کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، جس جگہ جو لفظ بیان کر دیا گیا وہاں وہی لفظ ہے، اور جتنی قراتیں ہیں اس میں اگر تھوڑا سا رد و بدل بھی ہے تو لفظوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا لفظ ہوتا ہے اسی کو پڑھنے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو تلاوت آیات میں یہ سب چیزیں شامل، ایک فن ہے پورا فن قرات، وہ پورا فن قرات اس میں شامل ہے، قرآن پاک کا باضابطہ پڑھنا اس میں شامل ہے، جیسا اترا ویسا ہی پڑھنا، جیسے سکھایا گیا ویسا ہی پڑھنا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ یتلو علیہم آیاتک، حالانکہ خالص عرب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربوں کا اس زمانے میں عروج بھی تھا اپنی زبان کا، اور پھر اس میں بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ لوگ بھی موجود تھے، اس کے باوجود تلاوت آیات کا خاص حکم دیا گیا، یتلو علیہم، ایسا سکھاؤ ایسا ہی پڑھنا۔ تو تلاوت آیات یہ الگ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا۔ اس لیے اس سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی قرآن پاک اگر کوئی صرف پڑھتا رہے، جیسے بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا خالی رٹ لے کے، خالی حفظ کر لے کے بیٹھ جانے سے کیا فائدہ ہے، سمجھے تو فائدہ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بلا سمجھے پڑھنا بیکار ہے۔ بعض لوگ جیسے بولتے نعوذ باللہ من ذالک، وہ یتلو علیہم آیاتک کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کے اندر تو پڑھنے کو الگ بیان، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الگ ہے، پھر اس کو سمجھنے کا حکم الگ ہے، اس کو سکھانے کا حکم الگ ہے، پڑھنے کا حکم الگ ہے۔ تو پڑھنے کا حکم جب ہے تو ایسی صورت میں اس کو پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، رٹنا بھی ہے،
جو الفاظ ہیں اسی الفاظ کو ذہن میں رکھنا، اسی الفاظ کو سیکھنا، انہی الفاظ کو سکھانا، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ الگ ثواب کا کام ہے۔ باقی اللہ نے کتاب واقعی سمجھنے کے لیے اتاری ہے، صرف پڑھ لے تو آدمی کافی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن بیکار بھی نہیں ہے اس کے لیے، ثواب ہے اس کے اندر۔ ایک ایک آیت بغیر سمجھے بھی اگر پڑھے گا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، حدیثوں میں یہ بیان کر دیا گیا۔ تو یتلو علیہم آیاتی کا الگ ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ آپ بڑے غلبے والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ اب یہ ویعلمہم الکتابہ میں کیا مفہوم بیان کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے، حکمت کا کیا مطلب ہے، اور تزکیے کا کیا مطلب ہے، آئندہ کی ملاقات میں انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين۔